کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ, ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہیں محترمہ زرمینہ صاحبہ. آج کا ہمارا موضوع جو جناب آپ کے گوش گزار ہم کر ہی چکے ہیں, یعنی حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت. ڈاکٹر صاحبہ گفتگو جاری ہے اس حوالے سے. آپ نے بھی بہت ابتدا میں بھی بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں. جس طرح سے حلال چیزیں کھانے کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے ہیں, اور جب ہم حلال رزق حلال کھاتے ہیں یا وہ تمام چیزیں, وہ تمام حلال عمل جو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں, اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے. ہم دیکھتے بھی ہیں اپنے ارد گرد اپنے سراؤنڈنگ میں اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں. مذمت بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی ہے کہ جن حرام چیزوں سے بچنے کا, جن حرام کاموں سے, حرام اشیاء سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے ازرو قرآن, اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے زینب, حرام کے معنی روکنے کے ہیں, اور شریعت کی اصطلاح میں حرام اسے کہتے ہیں جس چیز کے کھانے اور جو کام اور مشغلے اللہ اور اس کے رسول نے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. زمانہ جاہلیت کی گمراہیوں میں ایک گمراہی یہ تھی کہ وہ اپنے پاس سے حلال کو حرام ٹھہرا دیتے تھے اور حرام کو حلال ٹھہرا دیتے تھے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے, ان کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے ستری کی ہیں, اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو, بے شک اللہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں, وہ چیزیں کھاؤ جو زمین پر حلال اور پاکیزہ ہیں, اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دیکھیے کہ حرام چیزیں کیا ہیں. دیکھیے سود کھانا حرام ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام ہے, ناحق کسی کا مال کھانا حرام ہے, یتیم کا مال کھانا حرام ہے, ناحق کسی کو قتل کرنا حرام ہے, ناپ تول و تجارت میں بےمانی کرنا حرام ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ وعدہ خلافی کرنا حرام ہے, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں دین اسلام نے بھی ہمیں منع کی ہیں, اور اللہ کے اور اس کے حبیب نے بھی ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے گا. اور آپ یہ دیکھیں, ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے دین اسلام نے حرام قرار دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, بے حیائی کے کاموں کو اختیار کرنا ہے, چاہے وہ پوشیدہ ہوں یا ظاہری ہوں, ناحق کسی کا قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار فرمایا ہے. اور یہ وہ واضح احکامات ہیں جو ازرو قرآن ہم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے سے منع فرمایا ہے, اور ان کی مذمت قرآن پاک میں کی گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو سود کھانا حرام ہے, جو لوگ سود کھائیں گے وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے. جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے, اور یتیم کا مال کھانے والے قیامت کے دن اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, بدفعلی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں 2 گنا عذاب عطا فرمائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں, اللہ نے تم پر تمہاری مائیں, تمہاری خالائیں, تمہاری پھپھیاں, تمہاری بھانجیاں, تمہاری بھتیجیاں, اللہ نے تم پر حرام قرار دے دی. حلال اختیار کرو اور حرام سے بچو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے حرام ٹھہرایا مردار خون اور وہ خنزیر کا گوشت, اور اس کے علاوہ وہ جانور جس پر کے پکارا گیا غیر اللہ کا نام. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی پوری فہرست اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے, اور پھر اپنے فضل و احسان سے ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے گا کہ نجس
کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہم پاکی اختیار کر اختیار سکتے کر ہیں، سکتے حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ بری عادتیں، یہ وہ برے کام ہیں جن سے اللہ اور اس کا حبیب ناراض ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسے کاموں کو کرنے سے منع کروایا ہے۔ جو حلال چھوڑ کے حرام کا راستہ اختیار کرے گا، جو حلال چیزیں چھوڑ کر حرام چیزیں کھائے گا، تو پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب بنے گا بے اور شک اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست نہیں رکھے گا۔ بے شک